الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قربانی کا بحیثیت عبادت کے مشروع ہونا اگرچہ سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے ثابت ہے، لیکن اس کی ایک خاص شان سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے شروع ہوتی ہے اور اسی کی یادگار کی حیثیت سے شریعت محمدیہ میں قربانی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ تاریخ عالم کا ایک بے نظیر اور سبق آموز واقعہ ہے۔ قرآن کریم نے سورہ صافات میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اسلام میں قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے مرکزی نقطہ یہی واقعہ ہے۔ اس لیے اس واقعے کا جتنا حصہ قرآن کریم میں اور مستند روایات سے ثابت ہے اس کو میں آج آپ کے سامنے نقل کروں گا۔ بزرگان محترم، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا نکاح حضرت سارہ کے ساتھ ہوا تھا اور ایک طویل زمانے تک ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب اولاد نہیں ہوئی اور حضرت سارہ اولاد سے مایوس ہو گئی اور انہوں نے جو خیال کیا کہ میں تو باز ہوں، اب مجھے کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ سے، یہ ہاجرہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی جس نے حضرت سارہ سے زیادتی کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ناکام اور نامراد کیا، تو وہ بادشاہ حضرت سارہ کے عفت اور پاک دامنی سے متاثر ہو کر اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت کے حوالے کیا۔ البتہ حضرت سارہ جب اولاد کی طرف سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی صاحب اولاد نہ ہو تو وہ اس آیت کا ذکر کرے، انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے اللہ اس کو صاحب اولاد ضرور بنا دے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب میں فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار بیٹے یعنی سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی، تو ان کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باپ کو بیٹی کے ساتھ کس قدر محبت ہوگی۔ برسوں کی سمسیاؤں کے بعد اور ایک مایوسی کی کیفیت کے بعد جب اولاد ہو
اور وہ بھی اپنوں کی اولاد ہو، تو اس بیٹے کے ساتھ باپ کو جو تعلق اور محبت ہو سکتی ہے ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ جب یہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، یعنی 12-14 سال کا ہوا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اب حکم آیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنِيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب وہ بیٹا باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، 12-14 سال کی عمر کو پہنچے، گویا تربیت اور ان کو بڑا کرنے کا جو مرحلہ تھا وہ گزر گیا، وہ مکمل ہو گیا۔ اب بیٹے کی طرف سے باپ کو کچھ امیدیں اور توقعات قائم ہوئی، اور کہ اب یہ میرے لیے بڑھاپے کی لاٹھی ثابت ہوگا۔ تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دکھلایا کہ وہ اپنے اس اپنوں کے بیٹے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، یعنی اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ پورا منظر نامہ خواب کے اندر دکھلایا گیا، بذریعہ فرشتہ وحی نہیں کی گئی۔ ویسے حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب چونکہ وحی کے حکم میں ہوا کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہو رہا ہے کہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبیحے کے لیے، یعنی ان کو قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا وہ خواب کے اندر حکم دیا گیا، بیداری کے اندر یہ حکم نہیں دیا گیا۔ اس کی کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ مفسرین نے اس کی الگ الگ حکمتیں لکھی ہے، بس جو حکمت ہے جو رات میں اس کو آپ کے سامنے نقل کروں گا۔ ایک حکمت تو اس کی یہ ہے کہ اصل اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، بلکہ باپ اور بیٹے کا امتحان ہی اصل مقصود تھا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خواب میں یہ حکم دیا، صریح الفاظ میں یعنی فرشتے کے ذریعے یہ حکم نہیں دیا۔ خواب میں آپ کو یہ دکھلایا گیا کہ آپ ذبح کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اس عمل کو مکمل کر دیا جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، تو ایک غیبی ندا نے ایک غیبی آواز دے ان کے امتحان میں کامیابی کی اور اللہ کے حکم کی تکمیل کی خوشخبری سنائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں تو یہ نہیں دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر ہی دیا ہے، بلکہ ذبح کی تیاری دکھلائی گئی تھی، وہ پوری ہو گئی۔ تو ایک حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اصل اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا مقصود نہیں، بلکہ باپ اور بیٹے کا امتحان ہی اصل مقصود تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خواب کے اندر یہ حکم دیا۔ ایک حکمت۔ دوسری حکمت ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا اصل مقصود نہیں تھا، اصل مقصد تو دمبے کو ذبح کرنا تھا، لیکن اس دمبے کو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں دکھایا گیا۔ اس دمبے کو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں دکھایا گیا، جیسے کہ علم کو دودھ کی شکل میں دکھلایا جاتا ہے۔ تو اصل مقصود دمبا کو ذبح کرانا تھا، لیکن اس امتحان کے لیے اس دمبے کو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں دکھلایا گیا، اور خواب کی اصل تعبیر کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذہن اس لیے منتقل نہیں ہوا کہ یہ امتحان ہونا تھا۔ جب امتحان مکمل ہو گیا تو پھر یہ خواب کی تعبیر ان کی مکمل ہوئی۔ یہ دو حکمتیں مفسرین نے لکھے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں لکھی، میں نے آپ کے سامنے دو حکمتیں بیان کی۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس بیٹے اور اس کی ماں کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی ایک آزمائش سے گزر چکے تھے۔ وہ یہ کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فوراً آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو ایسی جگہ چھوڑ آؤ جہاں پہ ہم کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام راستہ دکھا رہے ہیں، شام کا ملک جو بڑا ہرا بھرا سرسبز و شاداب ہے، وہاں سے چلے، راستے میں جہاں کوئی اچھی جگہ نظر آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہاں ٹھہرنے کا حکم ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے کہ نہیں، ابھی تو اور آگے جانا ہے۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے جب اس جگہ پہنچے جہاں پہ آج کعبۃ اللہ ہے، پہاڑی کے درمیان ایک قلعہ سا تھا،
وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہاں اپنی بیوی اور بچے کو ٹھہرانا ہے۔ کچھ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ رہے۔ ان کے پاس کھجوروں کا ایک میلہ تھا، پینے کے لیے پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ 2-4 دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیے اور ان کو یہی چھوڑ دیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم آیا تو اٹھ کے چلنے لگے، بیوی سے کچھ نہیں کہا۔ حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ یہ تو جا رہے تو ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی پوچھنے لگی کہ آپ کہاں جا رہے؟ یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے، یہ دودھ پیتا بچہ ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ میں بھی کوئی جواب نہیں آیا تو حضرت حاجرہ کے دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ کا یہی حکم ہے، اس لیے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ جب حضرت حاجرہ نے یہ پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے بس اتنا کہا کہ ہاں، یعنی اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ جائیے، وہ اللہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گی۔ آپ سوچئے اللہ پر کیسے اعتماد اور توکل ہے۔ آج ہم اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بستی کے اندر چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر چھوڑ کر جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہی خیال ہمیشہ ستاتا رہتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو اکیلے چھوڑ آئے ہیں، وہاں پہ کوئی نہیں، پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا، جبکہ ہمارا گھر ہزاروں کی آبادی کے درمیان میں ہوتا ہے تو ہمیشہ ہم فکر مند رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو کوئی انسان، کوئی آدم ذات نہیں ہے، صرف یہ ماں اور بیٹا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ ان کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تو حضرت حاجرہ نے کہا اذن لا یضیعنا، آپ جائیے، وہ اللہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، آج ہم مسلمانوں کا حال ہے کہ جب ہمیں شریعت کا کوئی حکم بتایا جاتا ہے، مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، کسی کا نقصان نہ کرو، تو ہم یہی جواب ملتا ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، مطلب یہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ شریعت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اللہ کا حکم بتایا جاتا ہے تو مومن یہ کہتا ہے۔ اور یہاں پر اس عورت کو جب اللہ کا حکم بتلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو کیا کہا؟ اذن لا یضیعنا، آپ جائیے، وہ اللہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام اس حال میں چھوڑ کر گئے، اور اس سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کئی آزمائشوں سے گزر چکے تھے۔ یہ تو کتنی بڑی آزمائش تھی، ایک بیوی اور بچے کو اسی جگہ پہ آپ چھوڑ کے گئے، اور اس سے پہلے بڑی بڑی آزمائشوں سے آپ گزر چکے تھے۔ مثلا اپنی قوم کے ساتھ آپ کو آزمائش پیش آئی، اپنے باپ کے ساتھ آپ کو آزمائش پیش آئی کہ باپ نے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا، قوم نے آپ کے ساتھ بغاوت اور دشمنی کا معاملہ کیا۔ جب آپ نے قوم کو توحید کی دعوت دی، بت پرستی سے روکا اور ان کے بتوں کو توڑا، تو قوم نے اس کی پاداش میں آپ کو آگ میں ڈالا، اور عراق جو آپ کی جائے پیدائش تھی، آپ اس کو چھوڑ کے ملک شام تشریف لے گئے۔ البتہ وطن کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، اور آخر میں بیوی اور بچے کو ایک بنجر اور غیر آباد جگہ میں چھوڑ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام آج سے چھوڑ کر جانے کے بعد کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ان کی خبر لینے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ اسی زمانے میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 12 یا 14 سال تھی، مقام مفسرین کے، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے اس اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کیا، جس کو قرآن کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ یہاں پہ یہ خیال نہ کرنا کہ جب وہ ہاں کہیں گے تبھی ان کو ذبح کیا جائے گا۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹے کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔
دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم آ جانے کے بعد کسی سے ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہ تھی، اور نہ ان کے نزدیک اللہ کے حکم کی تعمیل اس کے اوپر موقوف تھی، لیکن پھر بھی آپ بیٹے سے مشورہ لے رہے ہیں، تو اس کے اندر حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے تاکہ ان کی عزم و ہمت اور ارادہ اور اللہ کی اطاعت کا جذبے کا امتحان ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی اطاعت کو اختیار کریں گے تو ثواب کے مستحق ہوں گے، اور ثواب کا پورا مدار نیت اور ارادے کے اوپر ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں۔ الغرض بیٹا بھی کس کا تھا؟ خلیل الرحمان کا بیٹا تھا۔ کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو پورا کر دیجیے۔ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عقل کا اندازہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو خواب بیان کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اس عمر میں بھی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، ورنہ کوئی دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا ابا جان اس خواب و خیال کے نظارے کا کیا اعتبار کہ آپ محض ایک خواب کی وجہ سے مجھ جیسے اپنے بیٹے کی جان لینے کے در پہ ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک دوسری بات کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت کا جذبہ یہ تو قابل دید ہے ہی، لیکن یہ بات بھی سبب آموز ہے کہ انہوں نے اپنے ارادہ، ہمت اور عزم پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا انشاءاللہ۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی نہیں کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا کہ میں صبر کروں گا، بلکہ یہ کہا کہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی صبر کرنا یہ میرا تنہا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بہت سارے بندے ہیں جو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ان میں ایک میں بھی ہوں۔ گویا اپنے آپ کو عجب سے، کبر سے اور خودبینی سے بچانے کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا تواضع ہے۔ اسی تفویض اور تواضع کی برکت تھی کہ اس دشوار گزار منزل کے کسی مرحلے میں بھی ان کے بدن کو لرزش نہیں ہوئی۔ البتہ یہ باپ اور بیٹے اپنے آپ کو قربان کرنے اور کرانے کے لیے قربان گاہ کی طرف چل پڑے۔ اب شیطان اللہ کی عبادت کا اور اطاعت کا یہ عظیم الشان مظاہرہ کیسے دیکھ سکتا تھا؟ یہ جانتے ہوئے کہ مقابلے پر خلیل اللہ جیسے کوئی استقامت ہے، پھر بھی وہ شیطان اپنی تدبیروں سے باز نہیں آیا۔ اول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس ایک مہربان ہمدرد کی شکل میں آیا اور ان سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں گئے؟ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ وہ اپنے ابا کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں چننے کے لیے گئے۔ شیطان نے کہا بات ایسی نہیں ہے، تم غفلت میں ہو۔ وہ ان کو ان کے ابا ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے یہ سنا تو وہ جواب دیا حضرت حاجرہ نے جو خلیل اللہ کے گھرانے کی شایان شان تھا، کہا اگر واقعیت ایسی بات ہے کہ اللہ نے ان کو اس کا حکم دیا ہے تو ان کو اس حکم کی تعمیل ہی کرنا چاہیے، یعنی اس حکم کو پورا ہی کرنا چاہیے۔ اب شیطان یہاں سے مایوس ہو گئے، باپ اور بیٹے کے تعاقب میں لگ گیا جو شہر مکہ سے مینا کی طرف جا رہے تھے، اس لیے مینا کی طرف قربانی کی جاتی ہے۔ اول ایک دوست کی صورت میں سامنے آ کر ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکنا چاہا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کاٹ لیا، پہچان لیا، اس لیے وہ آپ پر اثر انداز ہونے میں ناکام رہا۔ لیکن شیطان بڑی تدبیروں کا ماہر ہے، ہزاروں داؤ جانتا ہے کہ کس طریقے پہ انسان کو گمراہ کرنا ہے۔ تو وہ جمرہ عقبہ کے پاس بڑے جسے کی صورت میں سامنے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روک لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا، اس فرشتے نے کہا ابراہیم اس کو مارو پتھر سے اور اللہ کا نام لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارے اور اللہ اکبر کہا تو شیطان دفع ہو گیا۔
آگے جا کر جمرے ابا اور وسطیٰ کے قریب پھر اسی طرح راستہ روک لیا. ابراہیم علیہ السلام نے پھر 7 کنکر مارے اور اللہ اکبر کہا تو شیطان دفع ہو گیا. پھر اور آگے جا کے جمرے اولا کے پاس پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کا راستہ پورا گھیر لیا. ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی عمل کیا اور قربانی کی جگہ پر پہنچ گئے. یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے تفسیر روح المعانی کے اندر موجود ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت. آگے قرآن کریم نقل کرتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین کہ جب باپ اور بیٹے قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چہرے کے بل پیشانی کے بل لٹا لیا. اس کے اندر تواضع بھی تھی اور حکمت بھی تھی. حکمت تو یہ تھی کہ کہیں اکلوتے بیٹی کا چہرہ سامنے آ کر غیر اختیاری طور پر ہاتھ میں لغزش نہ آ جائے، اس لیے چہرے کے بل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا. اور بعض روایات میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے پہلے ہی اپنے والد محترم سے کہا کہ ابا جان آپ اپنے کپڑوں کو ذرا سمیٹ لیجئے، کہیں میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں کو نہ لگے اور کہیں اس کو دیکھ کر کے میری والدہ کا دل متاثر نہ ہو، اور آپ چھری کو ذرا تیز کر لیجئے تاکہ جلدی سے آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں. اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ کے پاس میرے کفن کے لیے کوئی کپڑا نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی، میرا کرتا صاف اور سفید ہے، آپ اس کو اتار لیجئے تاکہ میرے کفن کے کام آ جائے. الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نزدیک ذبح کی تکمیل کے لیے تیز چھری چلائی، لیکن قدرت خداوندی چھری کے عمل میں عائد ہو گئی. اللہ تبارک تعالیٰ جو امتحان لینا چاہتے تھے، جو امتحان مکمل ہو گیا. خواب کے اندر یہ دکھلایا گیا تھا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں، جو خواب کے اندر دکھلایا گیا تھا وہ منظر پورا ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو چکے، ایسا خواب کے اندر نہیں دکھلایا گیا تھا. بس یہ تھا خواب کے اندر کہ بیٹے کو لٹا کر کے اس کے اوپر چھری چلا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کو سچا کر دکھلایا. اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. یہ خواب جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، میں نے اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے نقل کیا ہے. عزیزان گرامی، اس درمیان میں یہ واقعہ پیش آیا. آج 8 تاریخ ہے، کل 9 تاریخ ہے اور 9 تاریخ سے تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے. تو اس تکبیر تشریق کا پس منظر بھی کیا ہے اس کو بھی سن لیجیے. پس منظر اس کا یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کے اب ذبح کر ہی رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ دنبا لے کے جاؤ. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہیں ابراہیم علیہ السلام ذبح کر نہ ڈالے، اس نے دوری سے اللہ اکبر کہہ رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور پہچان لیا تو کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری اور بدل آ گیا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر اس کے بعد اس مینڈے کو دمبے کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا تھا اس جگہ میں اس کو ذبح کیا گیا. قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے جانور کو ان کی قربانی کی جگہ پر پیش کیا گیا. عزیزان گرامی، یہ تکبیر تشریق 9 تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد سے، ہر فرض نماز کے بعد سے 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک پڑھنا یہ فرض اور واجب ہے، مرد حضرات کے اوپر بھی اور خواتین کے اوپر بھی. مرد حضرات تو چونکہ مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھ لے تو نماز کے بعد جب تکبیر کہی جاتی تو ان کو پڑھنا یاد آ جاتا اور تکبیر پڑھ ہی لیتے. لیکن خواتین کے اندر اس سلسلے میں عام طور پر کوتاہی پائی جاتی ہے اور خواتین اس کو پڑھتی بھی نہیں ہے. اگرچہ خواتین کے اوپر تکبیر کے واجب ہونے کے سلسلے میں علماء کے 2 قول ہے. بعض علماء فقہا کہتے کہ واجب ہے اور بعض فقہا کہتے کہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. لیکن احتیاط کا پہلو اور تقاضا یہ ہے کہ خواتین بھی 5 دنوں میں تکبیر پڑھے. اس لیے مشورہ یہ ہے کہ جس گھر کے اندر جس کونے میں وہ نماز پڑھے تو اس جگہ پہ تکبیر تشریق لکھ کے لگا دے. جب سلام کے بعد ہماری نگاہ اوپر اٹھے گی تو فوراً اس کو دیکھ کے ہمیں یاد آ جائے گا کہ یہ تکبیر مجھے پڑھنی ہے. اتنی بات تو آپ سمجھ گئے. ایک بات میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں جو عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر اور عام طور پر لوگوں کے اندر یہ خیال پایا جاتا ہے اور اس خیال کی اصلاح بھی ضروری ہے.
ایسے تو وقت گزر چکا، لیکن انشاءاللہ اس بات کو سن لے، آئندہ اس کا خیال رکھیں گے، وہ یہ کہ ہم لوگ تکبیر تشریق کا اہتمام کرتے، یہ اچھی بات ہے، یہ 9ویں تاریخ سے، کیونکہ یہ تو پڑھنا فرض ہے، حالانکہ تکبیر تشریق کا وقت شروع ہو جاتا ہے 1 ذی الحجہ سے، اس کے بعد 9ویں تاریخ کو جو پڑھنا وہ تو فرض اور واجب ہے، اس کو تو چھوڑنا نہیں، لیکن 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک، اور بعض کے بقول محدثین کے بقول پورے مہینے میں تکبیر تشریق پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، فرض نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نوافل کے بعد، تاکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں اس تکبیر کا ورد کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی بازار میں نکل جاتے تھے اور زور زور سے تکبیر پڑھتے تھے، اور لوگ ان کی تکبیر کو سن کے وہ بھی تکبیر پڑھتے رہتے تھے۔ اسی طرح محمد ابن باقر رحمۃ اللہ علیہ نوافل کے بعد اس تکبیر کا اہتمام کرتے تھے، تو ہم 9 تاریخ کا اہتمام کرتے، یہ تو فرض اور واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر وقت ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس تکبیر تشریق کا ہمیں ورد کرنا چاہیے۔ جو باتیں کہی گئی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔